बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, मैं आपका अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ, शामिल करता हूँ। तो आज की वीडियो का नाम है लाखों लोगों को मारने वाली हसीना कौन थी। तो बेटो, मैं आपको वीडियो इसलिए पहले कह दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो मेज़बानी फरमा कर अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी सच्ची वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि लाखों लोगों को मारने वाली हसीना कौन थी। एक खूबसूरत औरत हकीम साहब के पास गई और कहने लगी कि हकीम साहब, मेरा शोहर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मेरे शोहर के गुर्दे फेल हो गए हैं। आप मेहरबानी फरमाएं कि मेरे साथ चलें और मेरे शोहर का इलाज करें। हकीम साहब ने अपनी ज़रूरत का सामान अपने साथ लिया और इस औरत के साथ इसके घर चला गया। हकीम साहब ने मरीज़ को चेक किया। अभी हकीम साहब मरीज़ को चेक ही कर रहा था कि उधर से मरीज़ की बीवी जो हकीम साहब को बुला कर लाई थी, पहले वो नकाब के में थी, मगर अब उसने जब अपना नकाब उठाया तो हकीम साहब के पास आकर जब उसने अपना नकाब अपने चेहरे से उठाया, वो औरत इतनी खूबसूरत थी, इतनी सीनो जमील थी कि जैसे ही हकीम साहब की नज़र इस औरत पर पड़ी तो वो इस औरत पर फरेफ्ता हो गया। हकीम साहब का दिल बेकाबू हो गया। इस औरत को देखते ही हकीम साहब के होश उड़ गए, जैसी कि उसने इससे पहले इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। इस औरत का नक्शा हकीम साहब की आंखों में पवस्त हो गया, समा गया। इसे देखते ही हकीम साहब का दिल बेकाबू हो गया। हकीम के दिल में इस औरत के हासिल करने का शौक़ पैदा हो गया, इस औरत के साथ ज़िंदगी गुजारने का शौक़ पैदा हो गया। हकीम साहब ने इस औरत को एक साइड पर करके कहा कि मैंने आपसे कुछ कहना है। औरत ने कहा, जल्दी से बताइए क्या कहना। हकीम साहब ने कहा, ये जो तुम्हारा शौहर है ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और तुम इतनी खूबसूरत हो कि चांद भी देखे तो शर्मा जाए। इसके गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब ये बच नहीं पाएगा, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। औरत ने कहा, ठीक है, मैं तुझसे शादी कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हकीम साहब ने कहा, जल्दी से बताओ क्या शर्त है, कौन सी शर्त है तेरी? तेरे जैसी सीनो ज़मीन औरत को पाने के लिए अगर सामान से तारे भी तोड़ कर लाने पड़े तो मैं तैयार हूँ, बस जल्दी से अपनी शर्त बताएं। इस औरत ने कहा कि मेरी शर्त कोई लंबी चौड़ी नहीं है, बस शर्त ये है कि पहले तो मेरे शोहर को जहर का टीका लगा दो और इसे मार दो। जब ये मर जाएगा तो इसके बाद मैं तुमसे निकाह कर लूँगी। हकीम साहब ने कहा कि यह तो काम ही आसान है। हकीम ने फ़ौरन इस आदमी को जहर का टीका लगा दिया। इस जहर के टीके से मरीज़ की जान और ज़्यादा खतरे में पड़ गई। थोड़ी देर के बाद मरीज़ तड़प तड़प कर मर गया। जब इस औरत का शोहर मर गया तो इसके मरने के बाद इतने खूबसूरत औरत ने हकीम साहब से शादी कर ली। अब इनके खूबसूरत लम्हात गुजरते चले जा रहे थे। हकीम साहब अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था क्योंकि हकीम साहब की बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, सीनो जमील थी। अब ये खूबसूरत औरत थी कौन, ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये औरत कौन थी। वक्त गुजरता चला जा रहा था। एक दिन हकीम का एक जिगरी दोस्त इसके घर इसे मिलने के लिए आया। हकीम अपने दोस्त को मिलकर बहुत खुश हुआ और अपनी बीवी से कहा कि जल्दी करो, मेरे दोस्त के लिए खाना तैयार करो। बीवी ने खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद हकीम किसी मरीज़ को देख रहे थे कि इस खूबसूरत औरत ने खाना उठाया और मेहमान के सामने रखा और इसने अपने चेहरे से नकाब उठा दिया। जैसे इस मेहमान ने इस खूबसूरत औरत का चेहरा देखा, इसका दिल भी बेकाबू हो गया, इसका दिल बेचैन हो गया, बेकरार हो गया। दिल ही दिल में इस औरत को हासिल करने का शौक़ पैदा उसने कर लिया। इस औरत के साथ ज़िंदगी गुजारने का शौक़ पैदा हो गया। इस मेहमान ने इस औरत को कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये हकीम तो बूढ़ा है, आज नहीं तो कल मर जाएगा और चंद दिनों के अंदर अंदर ये मारी जाएगा।
کیونکہ یہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے، اس کے ہاتھوں میں وہ دم نہیں ہے جو میرے ہاتھوں میں ہے، اس کے بازوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو میرے بازوں میں ہے۔ میں نوجوان ہوں، خوبصورت بھی ہوں، سین و جمیل ہوں، تیری میری جوڑی بہت خوبصورت لگے گی، کیوں نہ تم مجھ سے شادی کر لیں۔ اس عورت نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کر دے تو میں پھر تیری ہو جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ جلدی بتا کیا تیری شرط ہے، تیری جیسی سین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر مجھے خود کو بھی بیچنا پڑ گیا تو میں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ اگر تو اس حکیم کو مار دو تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ اس نے حکیم کی دکان سے زہر کی گولی اٹھائی اور زبردستی حکیم کو کھلا دی۔ حکیم ان کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ خوبصورت عورت نے اس سے مہمان کو کہا کہ اب تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مولوی کے پاس چلے گئے، نکاح کرواتے ہیں اور پھر خوبصورت زندگی گزاریں گے۔ جوانوں، بیٹوں بیٹیوں، بات توجہ طلب ہے کہ آخر یہ عورت ہے کون؟ جہاں بھی جاتی ہے بندے مرواتی ہے، قتل کرواتی ہے، جدھر کو رخ کرتی ہے تو ادھر کے لوگ تلوار اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، لوگ اس عورت کی خاطر ایک دوسرے کا سر قلم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ عورت ہے کون؟ آگے چلیے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حکیم کو زہر کی گولی کھلانے کے بعد، تڑپا تڑپا کر اسے مارنے کے بعد، یہ شخص اس کی خوبصورت بیوی کو لے کر اس کی مرضی کے مطابق مولوی صاحب کے پاس جا رہا تھا کہ مولوی صاحب نے نکاح کرواتا ہوں اور پھر ہم دونوں مزے کی زندگی بسر کریں گے۔ جیسے یہ مولوی صاحب کے پاس پہنچے، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ جب قبولیت کی باری آئی تو اس خوبصورت عورت نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ جیسے مولوی نے اس خوبصورت عورت کو دیکھا تو مولوی کے بھی چھکے چھوٹ گئے، مولوی بھی بے ہوش ہو گیا۔ ایک دم مولوی کے دل میں شوق پیدا ہوا اس عورت کو ساتھ زندگی گزارنے کا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ کاش یہ میری بیوی ہوتی، کاش میں اس کے ساتھ زندگی گزارتا۔ مولوی کی نیت بدل گئی۔ مولوی صاحب نے کہا، اے خوبصورت، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ میں تیرے اس دولہے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں، مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، میں پڑھا لکھا بھی ہوں، میرے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور تم مجھ سے شادی کر رہے تو کائنات کی تمام خوشیاں خرید کر تیرے قدموں پر قربان کر دوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ شرط وہی ہے، اگر تم میرے اس دولہے کو مار دے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ مولوی نے کیا کیا کہ فوراً تلوار اٹھائی اور اس دولہے کے ساتھ تن سے جدا کر دیا اور اس خوبصورت عورت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ شادی کرنے کے بعد ان کے بہت خوبصورت لمحات گزر رہے تھے، زندگی اچھی گزر رہی تھی، مزے کر رہے تھے۔ ادھر سے بادشاہ کو ایک ایسی مہلک بیماری لگے گی، بادشاہ کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ بادشاہ دن بدن بیمار ہی ہوتا گیا، کمزور ہوتا گیا۔ بڑے بڑے حکیم اور طبیب لوگ آئے بادشاہ کا علاج کرنے کے لیے، مگر سب ناکام رہے۔ ایک دن کسی وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دوائیوں کے ساتھ ساتھ دعا کا ہونا بھی ضروری ہے، دم جانا بھی ہونا ضروری ہے۔ دوائیوں سے آپ کو شفا نہیں ملی، شاید دعا سے آپ کو شفا مل جائے، کیوں نہ مولوی صاحب کو بلا کر ہم ان سے دعا کروائیں۔ بادشاہ نے کہا جلدی جاؤ اور مولوی کو بلا کر لاؤ، ہو سکتا ہے وہ دم جانا کرے اور اللہ مجھے شفا دے دے۔ یہ وزیر صبح سویرے گھر سے نکلا اور مولوی صاحب کا دروازہ جا کھٹکھٹایا اور اندر سے مولوی صاحب باہر نکلے۔ وزیر نے مولوی صاحب کو کہا جلدی جائیے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے دعا کروانے کے لیے۔ یہ سنتے ہی مولوی صاحب نے بادشاہ کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے جیسے ہی وزیر کی نظر مولوی کی بیوی کے چہرے پر پڑی تو اس کی بھی نیت بدل گئی، اس کا دل بھی بے قابو ہو گیا۔ خوبصورت عورت کا نقشہ ایک دم اس کی آنکھوں میں سما گیا، وسط ہو گیا۔ وزیر کہنے لگا، اے خوبصورت پری، خوبصورت شہزادی، 2 ٹکے کا مولوی تمہارا شوہر ہے جس کے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہیں، کیوں نہ تم مجھ سے شادی کر لے، میں تمہیں شاہی محل میں شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اگر تو اس مولوی کو مار دے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ آخر یہ ہے کون بلا
کہ جتوں کا جاتی ہے بندے مرواتی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر یہ ہے کون سی بلا؟ آگے جا کر بتاتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ وزیر نے کیا کیا، ادھر سے بادشاہ کو دم کرنے کے بعد مولوی اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی مولوی نے اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو وزیر نے تلوار اٹھائی اور مولوی کا کام تمام کر دیا اور اس کی بیوی کو لے کر شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ شاہی محل میں داخل ہوا تو ہر ایک کی نظر اس کی بیوی پر پڑی، تو سارے کے سارے اس عورت پر فریفتہ ہو گئے، کیونکہ عورت ہے ہی تھی اتنی خوبصورت، سینہ جمیل تھی۔ اور جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس خوبصورت عورت کے چہرے پر پڑی، اس کی بھی نجت خراب ہو گئی۔ بادشاہ کی نظر اس کے چہرے سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ بادشاہ اس عورت کو دیکھتا ہوا اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور پوچھنے لگا کہ تو جو کس کی بیوی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کے وزیر کی بیوی ہوں۔ کہا کہ اس وزیر کی بیوی جو ابھی ابھی آیا تھا، اتنی خوبصورت عورت، اس سے پہلے میں نے آپ جیسی سینہ جمیل عورت دیکھی ہی نہیں ہے۔ کیا کمال حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، چاند بھی دیکھ کر تو شرما جائے۔ ایک دم بادشاہ کی نجت بھی بدل گئی۔ بادشاہ کے دل میں بھی اس خوبصورت عورت کو اپنی بیوی بنانے کا شوق پیدا ہوا، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہوا۔ بادشاہ نے کہا اے عورت، علیحدگی میں میری بات سنو ذرا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس 2 ٹکے کے وزیر کو کیا کرو گی؟ تم مجھ سے شادی کر لو نا۔ عورت نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، ابھی اور اسی وقت اس وزیر کا 7 تن سے جدا کر دو تو پھر میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ بادشاہ نے کہا یہ تو کام ہی آسان ہے۔ بادشاہ نے فوراً تلوار اٹھائی اور سب کے سامنے وزیر کا 7 تن سے الگ کر دی اور اس عورت سے شادی کر لی۔ خوبصورت عورت سے شادی کرنے کے بعد ان کی سہاگ رات تھی۔ بادشاہ کو اپنی بیماری شماری سب بھول گئی۔ خوبصورت عورت کو دیکھتے ہی بادشاہ جوان ہو گیا، ساری کمزوریاں بھول گیا۔ اس کے اندر کی جوانی رقص کرنے لگی، ڈانس کرنے لگی۔ کمرہ تیار کیا گیا سواگتات کے لیے۔ مختصر بات جوانوں، بیٹے اور بیٹیوں، اب بتانے لگا ہوں کہ وہ خوبصورت عورت اصل میں ہے کون تھی، جس نے بہت زیادہ بندے مارے، بہت بندوں کا قتل کروایا، جو نفرتیں پھیلاتی ہے، جو قدورتیں پھیلاتی ہے۔ اس کا چہرہ خوبصورت ہے مگر اس کا دل خوبصورت نہیں ہے۔ ہائے ہائے، آخر یہ ہے کون؟ بادشاہ اور اس کی خوبصورت بیوی دونوں اکٹھے سوئے ہوئے تھے تو بادشاہ نے پوچھ ہی لیا، اے حسن کی ملکہ، شہزادی، اپنا تعارف تو کرا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ کہا تیری عمر کیا ہے؟ اس نے کہا میری زندگی اتنی ہے کہ میں اپنی زندگی میں کروڑوں لوگوں کو مروا چکی ہوں۔ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے میں نے کروڑوں لوگوں کو مروایا ہے، ایک آپ رہ گئے تھے، آپ کو بھی مارنے آ گئی ہوں۔ ایک دم بادشاہ کی آنکھ کھلی، کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تیری جرت کیسی ہوئی بادشاہ کے سامنے اس طرح کی بات کرنے کی؟ اس عورت نے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میری عمر اتنی لمبی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کروڑوں لوگوں کو مروایا ہے۔ بادشاہ نے کہا او بلا، او کے بلا، تو کے بلائیں، بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام دنیا ہے، میرا نام دنیا ہے، جو میرے پیچھے بھاگتا ہے وہ مارا جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی دنیا تو اجڑی اجڑی، اس کی آخرت بھی اجڑ گئی جو میرے پیچھے بھاگتا ہے۔ میں دنیا ہوں، دھوکے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، فراڈ کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، دنگا فساد کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، قتل و غارت کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں دنیا ہوں، میں مچھر کا پر ہوں، میں دھوکے کا گھر ہوں، میں مکڑی کا جالا ہوں، میں غدار ہوں، میں مکار ہوں، میں غدار ہوں، میں مکار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں بدکار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر تم میری محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے تو میں تم کو برباد کر دوں گی، تباہ کر دوں گی، نیست و نابود کر دوں گی۔ جوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اس دنیا کے کئی رنگ ہیں، ایک رنگ نہیں ہے اس دنیا کا، اس کے کئی رنگ ہیں، کئی چہرے ہیں۔ مختلف چہروں سے جو تمہارے سامنے آتی ہے، مختلف روپ دار کا جو تمہارے سامنے آتی ہے اور تمہیں ورگلاتی ہے اور تمہیں اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے۔
खुदा रहा इस दुनिया की कैद में मत आना, इस दुनिया के शिकंजे में मत आना। तो फरमाया जो दुनिया से मोहब्बत करता है, जो दुनिया से प्यार करता है, इश्क करता है, दुनिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आज वो मर रहा है, इसके जिस्म से रूह निकल गई है। आसमान देखता भी है, रो कर भी कहता है कि तेरा सत्यानाश हो। मुझे इतना तो बता दे कि तूने दुनिया को छोड़ा या दुनिया ने तुझे छोड़ा। तूने दुनिया से धोखा किया या दुनिया ने तुझसे धोखा किया? नहीं नहीं, दुनिया ने तेरे साथ धोखा किया है। तो बहन भाइयों और बेटे और बेटियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबा कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।